السلام علیکم، آداب، کیسے ہو پیارے بچوں؟ افسانہ کا ایک پیراگراف ہم نے پڑھا تھا، آج ہم دوسرا پڑھیں گے جہاں سے چھوڑا تھا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سبق۔ پریم چند کے علاوہ سجاد حیدر یلدروم اور سلطان حیدر جوش نے بھی اردو میں مختصر افسانے کے اولین نمونے پیش کیے ہیں، یعنی انہوں نے بھی شارٹ افسانے لکھے ہیں، اپنے نمونے، اپنی شکلیں پیش کی ہیں، افسانوں کی شکلیں۔ شروع میں پریم چند نے بنگالی ادب سے متاثر ہو کر لکھنا شروع کیا تھا۔ ان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ سوز وطن، سوز وطن ہوتا ہے ملک کا غم، اپنے وطن کا غم، 1908 میں شائع ہوا۔ ان افسانوں میں سامراج دشمن، سامراج دشمن کا مطلب ہوتا ہے غلامی کے نظام کے خلاف لڑنے والا، اور وطن دوستانہ جذبات کی ترجمانی کی گئی ہے۔ ترجمانی کرنا مطلب کہ جذبے یا زبان کو دوسرے کے سامنے واضح کرنا، پیش کرنا، یعنی انہوں نے اپنی زبان جو ہے، اپنی جو غم ہے وہ پیش کیا ہے ان افسانوں کے ذریعے۔ کس کو پیش کیا ہے؟ انگریز حکمرانوں کو۔ کیوں پیش کیا ہے؟ کیونکہ تب انگریز حکمرانوں کا ہندوستان پر قبضہ تھا، وہ ہندوستانیوں کے ساتھ ظلم و جبر کرتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی بات آگے رکھی ہے افسانوں کے ذریعے، مختصر افسانوں کے ذریعے۔ اس لیے انگریز حاکموں نے اس مجموعے کو ضبط کر لیا۔ انگریز حکمرانوں نے کیا کیا؟ ان مجموعوں کو ضبط کر لیا، بند کر دیا۔ پریم چند کی ابتدائی کہانیوں میں داستانوں کے انداز کی جھلک تھی۔ جو پریم چند کے ابتدائی کہانیاں تھیں، پہلی کہانیاں تھیں، ان میں داستانوں کی زیادہ جھلک ملتی تھی، لیکن بعد میں ان کا فن برابر ارتقا رہا اور انہوں نے اردو افسانہ نگاری کو کئی بلندیوں تک پہنچایا، یعنی کہ اردو کے جو افسانہ نگاری ہے اس کو کافی اونچائی تک پہنچایا۔ پریم چند کے زمانے میں اردو میں رومانی طرز کے افسانے بھی لکھے گئے تھے۔ ان کی زندگی میں کس قسم کے افسانے لکھے تھے؟ رومانی طرز کے کچھ شاعروں نے لکھے۔ اب رومانی طرز کے افسانے وہ افسانے ہوتے ہیں جس میں جو شاعر لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ عقل کو چھوڑ کر رومانٹک سٹائل میں عاشقانہ اور حسن و محبت کی کہانیوں کے افسانے لکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں رومانی طرز کے افسانے۔ اور وہ افسانے کس کس نے لکھے ہیں؟ ایسے افسانے نگاروں میں سجاد حیدر یلدروم، نیاز فتح پوری اور مجنوں گورکھپوری قابل ذکر ہیں، جنہوں نے رمزیہ افسانے لکھے ہیں، رومانیہ افسانے، رومانی طرز کے۔ 1936 میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا۔ اس سے چند برس پہلے انگارے کے نام سے ایک باغیانہ کہانیوں کا ایک مجموعہ شائع ہوا۔ باغیانہ کہانیاں کون سی ہوتی ہیں؟ جو کیسی کہانیاں ہوں؟ بغاوت کے ریلیٹڈ ہوں، سرکش یعنی کہ جو باغے ہوئے لوگوں کے متعلق ہوں، وہ والے، ان کا ایک مجموعہ شائع ہوا، جس نے موضوع اور فن دونوں اعتبار سے ایک ایسی بغاوت کی بنیاد ڈال دی تھی جس کے بغیر کسی جہان نو کی تخلیق نہیں ہو سکتی، یعنی کسی بھی جان کی تخلیق، یعنی کہ کوئی جان پیدا نہیں ہو سکتی اس کے بغیر۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے چند برسوں میں، یعنی کچھ سالوں میں، سعادت حسن منٹو، کرشن چندر اور راجندر سنگھ بیدی اور عصمت چغتائی، یہ شاعروں کے نام ہیں، کہ ہاتھوں اردو افسانے نے بے حد ترقی کی اور زندگی کے گوناگوں مسائل مطلب قسم قسم کے رنگ برنگے مسائل پھر بھرپور انداز سے لکھا جانے لگا۔ اس میں ہر قسم کی رنگ برنگی چیزیں آنے لگیں، ٹھیک ہے، زندگی کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں، طرح طرح کے قسم کے مسائل، اس میں بھی افسانے لکھے جانے لگے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان دوستی، سماجی اصلاح،
یعنی دوستوں انسانوں کی دوستی کے بارے میں، اور سماجی اصلاح سماج کی ترقی کے بارے میں، اور قومی شعور اور قوم کا شعور کا اظہار بھی ترقی کرتا رہا۔ ہر قسم کا جو شعور ہے انسان کا وہ بھی افسانے کے ساتھ ساتھ ترقی کرتا رہا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں۔ تو جو پیراگراف آدھا تھوڑا بہت بچ گیا ہے اس کو ہم کل انشاءاللہ ختم کر دیں گے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھ کو دیجیے